قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محبت سے درود و سلام پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ حمد و صلاۃ و نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد اشرف القادری دامت برکاتکم العالیہ، اور نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ ہمارا یہ درس قرآن و حدیث ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو ہوتا ہے اور آج بھی حسب معمول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ بخشش و نجات بنائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ خلیفۃ بلا فصل حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت کا جو ہے وہ گفتگو کے صدیق اکبر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان غار ثور کے اندر ہوئی تھی، تو اس کو رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت اللہ کے حکم سے فرمانا چاہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی توحید کی دعوت دینے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا انا لبثت فیکم 40 سنہ، میں تم میں 40 سال رہا ہوں، کیف انا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو ان سارے کافروں کی زبان پر یہی بات تھی کہ انت صادق و امین، آپ سچے بھی ہیں امانت دار بھی ہیں۔
اللہ اکبر. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی ذات پیش کرنا. 40 سال کا عرصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان میں رہے اور یہ بات کہنا بتاؤ میں تم میں رہا ہوں کیسا تم نے پایا. تو انسان کا بچپن بھی وہاں گزرا ہوتا ہے, لڑکپن بھی وہاں گزرا ہوتا ہے, جوانی بھی گزری ہوتی ہے اور لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے فلاں موقع پر تیرا یہ کردار تھا, فلاں موقع پر تیرا یہ کردار ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی توحید پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا. جب سب نے کہہ دیا کہ آپ سچے بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں, اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عرب کے لوگوں کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو, تم کامیاب ہو جاؤ گے کہ تمہارے بت حبل لات منات یہ سارے جھوٹے ہیں, سچی رب تعالیٰ کی ذات ہے. اب جو ہے وہ کافروں کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ ہمارے بتوں کو جھٹلا دیا گیا, ہمارے بتوں کی تذلیل کر دی گئی. اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ امانت دار بھی ہیں, سچے بھی ہیں, ان سارے کافروں کی زبانوں پر آ گیا انتا کذبتا کہ آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹے ہیں. ان کذبتا کی آوازوں کے اندر ایک آواز ایسی اٹھی جو کہہ رہی تھی انتا صدقتا 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 یا رسول اللہ, آپ سچے ہیں, آپ سچے ہیں. اور اس آواز کو رب تعالیٰ نے سارے کافروں کی آواز پر غالب کر دیا. اور وہ آواز جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, وہ آواز کو رب تعالیٰ نے ان سارے کافروں کی آواز پر غالب کر دیا. لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون سی آواز ہے جو تنے تنہا اکیلے کی آواز ہم پر غالب آ رہی ہے. وہ آواز جناب سیدنا صدیق اکبر کی آواز ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں, اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے, اور جو ہے وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کا نام مولا علی ہے, اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کا نام زید بن حارثہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اگر حدیث سمجھ نہ آئے تو حدیث کو غلط نہ کو, کسی عالم دین سے سیکھ لو. یہ ایک باقاعدہ ایک فن ہے تطبیق حدیث کا. اگر دو حدیث آپس میں معارض آ جائیں تو حدیث کا انکار نہیں کیا جائے گا, بلکہ ان کے اندر تطبیق دیکھی جائے گی کہ تطبیق کیا ہو سکتی تھی. کیسی پیاری تطبیق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی. فرمایا چاروں حدیث صحیح ہیں, اور آپ نے تطبیق کر کے بتا دیا مردوں میں ابو بکر ایمان لانے والے, عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ ایمان لانے والی, بچوں میں مولا علی ایمان لانے والے, اور غلاموں میں زید بن حارثہ ایمان لانے والے. تو حدیثیں جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صدیق کا لقب کیسے ملا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل ذرا یہ بتاؤ کہ میرے اس واقعے معراج کی, سفر معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ تو جبرائیل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا یادگار ابو بکر صدیق ضرور مانے گا. صبح ہوئی تو سب سے پہلے ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل کہنے لگا کوئی نئی بات. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ میں راتوں رات جو ہے وہ حرم کعبہ سے نکلا اور جو ہے وہ مسجد اقصی پہنچا, مسجد اقصی سے میں سدرہ کے مقام تک پہنچا اور پھر وہاں سے لامکہ کے تک جو ہے وہ ہو کر آ گیا. ابو جہل کہنے لگا کہ ہم تو اگر مسجد اقصی جائیں تو ہمیں تو کئی ہفتے کئی مہینے لگتے ہیں اور پھر ہو کر آتے ہیں, اور یہ اتنا لمبا چوڑا سفر راتوں رات کیسے ممکن ہے؟ اب وہ کہنے لگا میرے پاس اب ایک ایسی بات آ گئی ہے کہ میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کروں گا, دور کروں گا. چنانچہ اب اس کے بعد یہ بات اس کو جو ہے وہ صبر نہیں دلا رہی کہ میں کیا کروں. سوچتا ہے کہ میں پہلے سب سے ابو بکر صدیق کے پاس جاتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا, ابو جہل پوچھا کیا بات ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا آپ یہ بتائیں کیا کوئی راتوں رات اتنا لمبا چوڑا سفر حرم سے
اقصا تک اور اقصا سے سدرہ تک، سدرہ سے لامکان تک ہو کے آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا پہلے یہ بتا کہ کہا کس نے ہے، کہا کس نے ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا صاحب حکم، تمہارے آقا نے کہا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ذرہ بھر تردد کیے بغیر ابو جہل کو کہا کہ ابو جہل بس، تو اتنی بات کرتا ہے، ہم تو اس سے بھی آگے مان چکے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا جو غلام فرشتہ، مقرر فرشتہ جبرائیل ہے، وہ دن میں کئی بار میرے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اور کئی بار سدرہ کے مقام پر جاتا ہے۔ جس کے غلام کی طاقت کا یہ عالم ہے، آقا کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر جو ہے وہ راوی ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ابو جہل سب سے جھوٹا بندہ ہے، ابو جہل سب سے جھوٹا بندہ ہے اور سب سے سچے بندے کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے راوی نہیں دیکھا کہ کیسا ہے یہ، ابو جہل کافر تھا، تو پتہ چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں اگر راوی ضعیف بھی ہو تو وہ بھی حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ذرا پر تردد کہا کہ اگر میرے آقا نے یہ بات کہی ہے تو بالکل ایسے ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انتا صدیق، انتا صدیق، اے ابو بکر تو سچا ہے، تیرا لقب صدیق ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب نبوی 13 برس گزر گئے تو اللہ کے حکم سے ہجرت کا جو ہے وہ حکم آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کے لیے جو ہے وہ رب تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا، اور ادھر کافر ابو جہل اینڈ کمپنی یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ آج جو ہے وہ رات کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ 300 جلادوں کو میٹنگ کے لیے بلایا اور ان کو کہا کہ جاؤ راستوں میں کھڑے ہو جاؤ، اور ادھر میرے آقا علیہ السلام ہجرت کی تیاری فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا اے علی آج تم میرے بستر پر آرام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مرد ودا ہوں، مجھے آپ یہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، باہر جو ہے وہ کافر پلاننگ کر رہے ہیں، آپ مجھے حکم فرمائے میں ان کا صفایا کر کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی نہیں، تمہیں میرے بستر پر سونا ہے، ان کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں، لہذا تمہیں صبح ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ طیبہ آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ بستر ظاہری طور پر تو قتل گاہ تھا، لیکن مولا علی کہتے ہیں کہ وہ بستر میرے لیے فرش گل بن گیا۔ فرش گل پھولوں کا بستر، حقیقت میں وہ قتل گاہ تھا، لیکن مولا علی کہتے ہیں کہ وہ بستر میرے لیے فرش گل بن گیا، اور ایسی نیند مجھے دوبارہ کبھی آئی ہی نہیں جیسی نیند مجھے ہجرت کی رات رسول اللہ کے بستر پر آئی۔ آقا علیہ السلام جب جو ہے وہ یہ بات طے ہو گئی، ادھر کافر سارے جو ہے وہ مورچوں پر راستوں پر کھڑے ہو گئے، 300 جلاد 300 قاتل کھڑے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے جب وہ کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا۔ کوئی اور ہوتا ہے نا دنیا دار تو وہ ڈر جاتا ہے، کسی کو پتہ چل جائے بات مجھے مارنے کے لیے آئے تو وہ دروازہ بند کر لے گا اور جو ہے وہ تالا لگا لے گا، باہر نہیں نکلے گا، لیکن یہ محبوب خدا ہے جو صرف رب سے ڈرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولا، رب تعالیٰ نے کافروں پر ایسی ہوا چلائی کہ وہ سارے کافر جو آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، ان سارے کافروں نے تلواروں کو زمین پر رکھا اور ان کے دستوں پر اپنا سر رکھ کر گویا رسول اللہ کا استقبال کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ تم آؤ تو صحیح، تم سے استقبال نہ کروایا تو پھر بات کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ان کافروں سے ہوتے ہوتے سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر پر۔ کتنے خوش قسمت ہیں ابو بکر صدیق، قیامت تک کے لیے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے گھر پر میرے آقا خود چل کر گئے ہیں۔
دروازے پر دستک دی ابو بکر صدیق نے فوراً دروازہ کھولا، جیسے جو ہے وہ پہلے سے کوئی دروازے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہلے سے جو ہے وہ سواری کا انتظام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سواریوں کا انتظام کیا ہوا، ایک اپنے لیے اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ سفر کا آغاز فرماتے ہیں، ادھر کافروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بستر پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے، مولا علی ہیں، لہذا وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے انہیں شہید کر دیا جائے، ہم اس کو انعام دیں گے، ایک جو ہے وہ خون بہا کا انعام دیں گے، یعنی 100 اونٹ اسے دیں گے جو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے یا شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک جو ہے وہ کافر وہاں نکلا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ صدیق اکبر پر بہت بڑا امتحان آ گیا، اگر آپ سچ بول دیں، کہہ دیں کہ یہ رسول اللہ ہیں تو وہ صدیق اکبر کے ایمان پر حملہ ہے، اور اگر آپ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے تو آپ صدیق نہیں رہتے، آپ جو ہے وہ جھوٹ بول دیں تو صدیق نہیں رہتے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم انہیں نہیں جانتے؟ یہ تو وہ ہیں جنہیں ساری کائنات جانتی ہے، یہ تو وہ ہیں جو مجھے مدینہ طیبہ کا راستہ بتا رہے ہیں۔ اب وہ بندہ سمجھا کہ شاید ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ کوئی بندہ اپنے ہمراہ لیا ہے جو مدینہ طیبہ کا راستہ بتا رہا ہے، لگتا ہے ابو بکر صدیق کو جو ہے مدینہ طیبہ کا راستہ نہیں آتا، وہ وہیں سے لوٹ گیا۔ اور اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان بھی بچایا اور اپنی صدیقیت کو بھی بچا لیا۔ اب یہ مقام آ گیا کہ آگے جو ہے وہ غار ثور کے لیے جانا تھا، وہاں پر سواریاں نہیں جا سکتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواریاں وہیں چھوڑی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ یہاں پر ایک میں نقطہ عرض کروں گا کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور وہاں بت جو پڑے ہوئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تم اپنا کندھا نیچے کرو، میں تمہارے کندھے پر سوار ہو کر جو ہے ان بتوں کو نیچے گراتا ہوں۔ ابھی ایک قدم رکھا تھا تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پر سوار کیا، اور وہ کٹھن سفر جس پر چلنا بڑا مشکل ہے، جو وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ بڑا کڑیل جوان ہو، وہ وہاں پر پہنچتے پہنچتے کئی سانس لیتا ہے، پانی پیتا ہے اور پھر اس مقام تک جا کر پہنچتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کٹھن سفر بغیر جو ہے وہ راستہ بنے جو ہے وہ ایسے طے کیا کہ جیسے آپ کا قدم اٹھتا تھا جبرائیل امین اپنا پر آگے کر دیتا تھا۔ اب وہاں پر جب پہنچے غار کے پاس تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہاں ٹھہر جائیں، میں غار کے اندر سے صفائی کرتا ہوں۔ اب وہ غار ایسے تھی جیسے موت کے منہ میں جانا، کیونکہ اندر بڑے خطرناک بچھو تھے، زہریلے سانپ تھے جو انسان کو ڈس دے اور انسان وہیں مر جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، غار کی اچھی طرح صفائی کرتے ہیں اور جو ہے وہ جتنے سوراخ ہوتے ہیں ان سارے سوراخوں کو اپنی چادر کے ٹکڑے کر کر کے بند کر دیتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آ جائیے غار صاف ہے۔ اور ایک سوراخ ایسا تھا جہاں پر جو ہے وہ کپڑا نہ بچا تو آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ یہاں پر ایک اور نقطہ دوں، دل کے اندر اگر بغض صدیق اکبر ہے تو کبھی بھی اس دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تشریف لا سکتے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنے دل میں جگہ دے گا، ابو بکر صدیق اس دل کی صفائی کر دیں گے، اور جب اس دل کی صفائی ہو جائے گی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض بھی کر دیں گے، یا رسول اللہ آ جائیے، یا رسول اللہ آ جائیے۔ جس طرح اس غار کی صفائی صدیق اکبر نے کی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار میں جلوہ گر ہوئے، اور اگر کسی دل کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کدورت ہے، وہ صدیق اکبر کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے، صدیق اکبر کی محبت دل کی کدورتوں کو ختم کر دے گی، اور جب کدورتیں ختم ہو جائیں، دل آئینہ بن جائے، تب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دل میں چکر لگا دیں گے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایڑی رکھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور جو ہے وہ صدیق اکبر نے وہ ایڑی رکھی ہوئی، اور وہاں پر ایک سانپ تھا، اژدہا سانپ تھا، اور اس سانپ نے سنا تھا کہ یہاں پر آخری الزمان نبی آ کر تشریف فرما ہوں گے۔ دو ٹانگوں والا انسان اگر نبی کی قدر نہیں جانتا تو نہ جانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سانپ بھی جانتے ہیں، اور وہ وہاں آ کر تب سے رکا ہوا تھا کہ کبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لوں گا۔ اب وہ دیدار کے لیے بیٹھا تھا، آگے جو ہے وہ صدیق اکبر کی ایڑی۔ اب وہ سانپ نے جب ڈسا، اسے راستہ نہ ملا، اس نے ڈسا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سی بھی جنبش نہیں کی، حرکت نہیں کی۔ اگر جو ہے وہ کڑیل جوان ہو، کتنا جوان ہو، اور اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ چھری کا جو ہے وہ ہلکا سا کٹ لگ جائے تو وہ ایک دم ایسے کرتا ہے، سارا جسم اس کا ہل جاتا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب سانپ نے ڈسا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرکت نہیں کی، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ اتنا ادب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرکت نہیں پیدا کی، حتیٰ کہ آپ کے آنسو بہہ گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے آنسوؤں سے معلوم کر لیا کہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ کوئی تکلیف ہو گئی ہے۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر صدیق کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پتہ نہیں کوئی چیز جو ہے وہ ڈس گئی ہے یا کاٹ گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر کرو اپنا پاؤں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، صدیق اکبر کا درد اسی وقت ختم ہو گیا۔ اور وہ جو غار کے اندر سانپ تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، اور جھوم جھوم کر اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ درود و سلام پڑھا۔ اور ان 3 دنوں میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ کھانا لے کر، پانی لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی رہی۔ حضرت اسماء دوشیزہ تھی، 9 عمر آپ کی جو ہے وہ زندگی تھی، اور جو ہے وہ اس کٹھن سفر پر آپ گزر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا اور پانی لے کر جاتی۔ آپ جو ہے وہ ایک دن آپ کو کوئی رسی نہیں مل رہی تھی جس سے کھانا اور پانی باندھا جائے، تو آپ نے جو ہے وہ نالا لیا، اس کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک سے جو ہے وہ پانی باندھا اور ایک سے جو ہے وہ کھانا باندھا، اور اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھانا لے کر حاضر ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ آج رسی اسماء کو نہیں ملی، تو اس نے جو ہے وہ نالے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کے ساتھ پانی کو باندھا، ایک کے ساتھ کھانے کو باندھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا ذات النطاقین آ رہی ہے۔ اور ذات النطاقین وہ ہے جو 2 کمر بند والی ہے، یعنی 2 کمر بند، ایک کمر بند کو آپ نے 2 کمر بند کر دیا، آدھا حصہ کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء کو ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا، اور وہ کافر بھی یہیں آ نکلے۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فل فور مکڑی کو وہاں حکم دیا کہ جالا بنا دے، اس نے جالا بنا دیا۔ کبوتری کو حکم ہوا جلدی سے انڈے دے دے، اس نے 2 انڈے دے دیے۔ اب کافر بھی وہاں آ پہنچے، اور جائزہ لیں غار کا، کبھی کہیں اندر گئے ہوں گے، کبھی کہیں کہ نہیں اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، اور جو ہے وہ یہ انڈے ٹوٹ جاتے، اور اندر سے ابو بکر صدیق یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو جس گفتگو کو جو ہے رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنائی
وہ یہی تھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر صدیق کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ اب علماء سے جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آج بھی رب تعالیٰ نے اس وقت کی جو کبوتری کی نسل تھی اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ طواف کرتی ہے وہ نسل، اور جو ہے وہ جبل سور تک جاتی ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ علماء نے اس کی نشانی بھی بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی شکاری پکڑ لے اور اس کو ذبح کر ڈالے اور پھر جو ہے اس کو آگ پر رکھ دے تو اس کے گوشت پر آگ اثر نہیں کرتی۔ جس کبوتری کی نسل کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے، اور اگر کوئی انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دے، ختم نبوت پر پہرا دے، رب تعالیٰ اس کی نسل کی کیسی حفاظت فرمائے گا۔ اور کائنات میں سب سے اول مرد ختم نبوت کا جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے اور پھر آگے یہ سفر پہنچتا ہے، اور جو ہے وہ مدینہ طیبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں۔ اب مدینہ کے لوگ روزانہ جو ہے وہ استقبال کے لیے آتے، تو روزانہ لوٹ کر چلے جاتے کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی اس وقت سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو وہی یثرب والے، یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں والی جگہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم لگا، رب تعالیٰ نے مدینہ طیبہ بنا دیا۔ اندھیرا چھا گیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو وہ یثرب کے لوگ کہتے ہیں طلع البدر علینا، ہم پر تو 14ویں کا چاند آ گیا ہے، یعنی دن چڑھ گیا ہے، روشنی ہی روشنی ہو گئی، اجالا ہی اجالا ہو گیا، ہر طرف جگمگ جگمگ ہو گئی۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، جو وداع کی گھاٹیوں سے جو ہے وہ ظاہر ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا، جب کسی کو اللہ کا رسول مل جائے تو اس پر شکر کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ وجب شکر علینا، ہم پر شکر کرنا لازم ہو گیا۔ ما دعا للہ داعی، جو اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر سا سفر ہجرت آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار جو ہے وہ شان ہے، جس کو جو ہے اگر بندہ بیان کرنا شروع کرے تو بیان نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیر عریس میں جلوہ گر ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر اپنے پاؤں جو ہے اس کنویں کے اندر ڈالے۔ تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ آج میں سارا دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چوکی دار بنوں گا، اور جو ہے وہ بیٹھ کے تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ ٹھہرو بھائی، ابھی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہوں پھر آنا۔ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو آنے والے نے بتایا کہ میں ابو بکر صدیق ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنتی ہونے کی خوشخبری بھی سنا دو۔ ابو بکر صدیق اندر آ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ اب وہ جو چوکی دار تھے وہ کہتے ہیں اگر فلاں بندہ آ جائے نا تو آج اس کی بھی قسمت چمک جائے۔ اس سے مراد ان کا اپنا بھائی تھا کہ اگر وہ آ جائے تو آج اسے بھی جنتی ہونے کی بشارت مل جائے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے، انہیں بھی کہا کہ ٹھہرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، عمر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور ساتھ جنتی ہونے کی خوشخبری بھی سنا دو۔ وہ بھی اندر آ گئے، وہ بائیں جانب بیٹھ گئے۔
پھر تھوڑی دیر گزری حضرت عثمان غنی بھی آ گئے، تو آپ نے جو ہے وہ آ کر عرض کیا یا رسول اللہ حضرت عثمان آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دو، خوشخبری بھی سناؤ، اور ایک مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین بھی کرو۔ آپ بھی اندر آ گئے، جب آ کر دیکھا تو وہ کنویں کی جگہ بھر چکی تھی، اب جگہ نہیں تھی، آپ سامنے بیٹھے۔ تو دیکھنے والوں نے کہا کہ ہم نے تبھی اندازہ لگا لیا تھا کہ ان حضرات کی قبریں بھی ایسے ہی ہوں گی، ان کی قبریں بھی ایسی ہوں گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب سب سے پہلے میری قبر جو ہے وہ کھلے گی تو میرے دائیں جانب ابو بکر ہوگا، بائیں جانب عمر ہوگا، اور ہم جو ہے وہ یوں جو ہے وہ آئیں گے قیامت کے دن۔ تو جن کا جو ہے وہ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، قبر کے اندر بھی اور حشر میں بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا سب کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ قیامت والے دن رب تعالیٰ خود ادا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ جب جلال میں ہوگا اور فرمائے گا آؤ ذرا حساب دو، لیکن کون حساب دے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیں گے، یا اللہ اگر حساب لینا ہے تو سب سے پہلے میرے یار غار ابو بکر صدیق کا لے لیں۔ رب تعالیٰ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے تن من دن سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو فرمایا کہ مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال پیش کیا اور آدھا جو ہے وہ گھر رکھ دیا اور آدھا لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ ارادہ کر رہا تھا کہ آج پہلا نمبر میرا ہی ہے، آج بازی میں لے گیا، آدھا سامان لے آیا ہوں، بڑی بات ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لباس تک جو ہے وہ اتار کر خود بوریے کا لباس پہنا اور اس کے اندر بٹن کے طور پر کانٹے استعمال کیے، اور اس دن آپ دیوار کو یوں ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی سوئی بھی جو ہے وہ گر نہ رہ جائے، آج وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ آپ نے وہ سارا کچھ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بقیت یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا لے کر آئے ہو اور کیا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے عرض کیا اب قیتم اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبرائیل امی بھی آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل آج وہ تیرا نوری لباس جبہ کدھر گیا؟ آج وہ نوری تاج کدھر گیا؟ اللہ اکبر۔ تو جبرائیل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا لباس نہیں، ذرا آپ نظر اٹھا کر دیکھیں عرش پر جتنے فرشتے ہیں ان سب فرشتوں کو آج یہ حکم ملا ہے کہ جو لباس میرے محبوب کے یار غار نے پہنا ہے تم سارے بھی وہی لباس پہنو۔ جس کا لباس رب تعالیٰ کو پسند آ جائے اور رب فرمائے فرشتوں آج وہی لباس پہنو جو ابو بکر صدیق نے پہنا ہے، تو پھر اس کے ایمان میں کوئی شک کرے تو اس کا اپنا ایمان کے اندر شک ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن حنفیہ نے پوچھا یہ آپ کے صاحبزادے ہیں کیا ہے حضور ابا جی بتائیے سب سے افضل بندہ کون سا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ مولا علی کو مانتے ہو لیکن مولا علی کی بات نہیں مانتے، مولا علی کو تو مانتے ہو لیکن مولا علی کی بات نہیں مانتے۔ مولا علی نے فرمایا سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، تو اس سے جو ہے وہ بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جب حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں غیب پر ایمان لانے کی۔ ابو بکر صدیق نے غیب پر ایمان لا کر صدیقیت کا جو ہے وہ مرتبہ حاصل کیا۔ ایک جو ہے وہ واقعہ سنا کر اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا۔
जन्नती जन्नती। जन्नती। जुबैदा मलका बड़ी मशहूर थी और इसका शोहर हारून रशीद, आपने वाक़या सुना होगा पहले भी। ये एक दिन गुज़र रहे थे तो जो है वो रास्ते में एक मजजूब बहलोले दाना बैठे थे जो गरोंदे बना रहे थे। तो मलका जुबैदा और उसका शोहर हारून रशीद वहाँ से गुज़रते हैं और पूछते हैं हारून रशीद कि ये क्या बना रहे हो? तो बहलोले दाना कहते हैं कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। वो कहता है क्या सी बात है, महल बना रहे हो, बैठे ज़मीन पर हो और कहते हो कि महल बना रहे हो। वो ज़रा बात को ऐसे ही समझ कर आगे गुजर जाता है और पीछे मलका जुबैदा आती है, वो भी आके पूछती है बाबा जी क्या बना रहे हो? तो आप फिर फरमाते हैं कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। कहा बेचते हैं? कहा हाँ बेचता हूँ। कितने का? कहा कि 2 दिरहम का। आप वो 2 दिरहम निकालती है, मलका थी उसे कौन थी, पैसों की किल्लत थी, 2 दिरहम निकालती है और दे देती है और वो 2 दिरहम दरिया के अंदर फेंक देता है और कहता है कि जा तेरा घर जन्नत में बन गया है। रात होती है और जो है वो हारून रशीद सोता है और वो ख्वाब देखता है। ख्वाब के अंदर देखता है कि मैं जन्नत में हूँ और लोग जो है वो दाएं बाएं भागे जा रहे हैं और सामने उसे जो है वो एक महल नज़र आता है जिस पे लिखा होता है कि ये जुबैदा का महल है। जल्दी से जो है उसमें दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जो पहरेदार रिश्ते थे उन्होंने पकड़ लिया कि भाई किधर? कहा कि ये मेरी बीवी का घर है, तो मैं नहीं अंदर जाऊँगा तो कौन जाएगा? कहा कि वो दुनिया का मामला है, वो दुनिया के अंदर तेरी बीवी थी तो वो दुनिया का मामला था, ये जन्नत है, लिहाजा यहाँ पर वही बंदा एंटर होगा जिस बंदे का मकान है। ये पाकिस्तान थोड़ी है कि जहाँ जिसका मर्जी जी चाहा तो कब्जा कर लिया और घुस गए कहीं भी। तो ये जन्नत है, यहाँ पर वही एंटर होगा जहाँ जिसका ये महल है। अब वो उसे फरिश्ते धक्का देते हैं तो वो अपने बिस्तर पर बेदार होता है, तो वो उठता है और जो है वो सारा मंजर उसे याद होता है और भागता है बहलोले दाना के पास और जाकर देखते हैं अभी भी वो गरोंदे बना रहे थे। समझ नहीं आई आपको बात करता है। रात को उसी पहर उठे और जाकर देखा तो बहलोले दाना अभी भी गरोंदे बना रहे थे। कहा बाबा जी क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं जन्नत में घर बना रहा हूं। कहा बेचते हो? हाँ बेचता हूं। कितने का? कहा कि 10,000 दिरहम का। बाबा जी एक रात में इतना रेट बढ़ गया, ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। इतनी तब्दीली तो इमरान खान भी ले आया महंगाई करके। वो हारून रशीद उस बाबा जी से कहते हैं बाबा जी एक रात में इतना महंगा कर दिया आपने जन्नत में महल। फरमाया पहले बिन देखे सौदा था, अब तू देख के आ रहा है, और बिन देखे कि सौदे की कीमत और होती है और सौदा देख कर कीमत और होती है। और आपके पास अल्लाह के वली मौजूद है। यहाँ पर हल्का इरादत बढ़ना चाहिए। हजरत जो है वो खलीफा मजाज मुफ्ती आजम पाकिस्तान अल्लामा अरशदुल कादरी दामत बरकातुकुम अल आलिया के खलीफा मजाज हैं और इनसे बैयत करें। ये अल्लाह के वली हैं और इनके हाथ पर बैयत करें। बैयत का मतलब ये नहीं है कि आप समझे कि अब सारा कुछ छोड़ देना है। बैयत का मतलब ये है कि हमने मिलकर दीन का काम करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आज जो है वो हजरत बैयत फरमाएंगे अभी बयान के बाद। तो जो अहबाब हल्का इरादत में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाए, और जो कहीं और सिलसिला में जो है वो पहले से बैयत हैं वो हजरत के तालिब हो जाएं। तो इंशाल्लाह देखें आपको अल्लाह ताला वो बरकतें अता फरमाएगा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। अभी ये सौदे से मुराद कि ये आपको इनके फ्यूज़ व बरक़ात नज़र नहीं आ रहे, इनका तो पता तब चलेगा जब बंदे की आंख बंद हो जाएगी। तो इनके हाथ पर बैयत कर लें। आप जो है वो सिलसिला आलिया कादरिया में हुजूर गौसे आज़म के मुरीदों में शामिल हो जाएं। और हुजूर सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा मुरीद उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक वो सच्ची तौबा ना कर ले।
اب اپنے دل سے خود فیصلہ کر لیجئے کہ ہمیں حضور غوث اعظم کے مریدوں میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ کون کون آج جو ہے وہ حضرت کی بیعت کر لے گا؟ میں حضرت کا طالب آج ہونا ہے، میں نے تو ماشاء اللہ حضور ہم نے آج جو ہے وہ اب طالب کر دیا۔ میں تو ویسے پیر صاحب کا ہی مرید ہوں، مفتی اعظم پاکستان علامہ ارشد القادری دامت برکاتکم العالیہ کا، لیکن میں طالب جو ہے وہ حضرت کا ہو جاؤں گا۔ تو آپ میں سے جو ہے وہ جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے ابھی جو ہے وہ حضور بیعت فرما لیں، بعد میں کریں گے، اچھا حضرت فرما رہے ہیں کہ بعد میں کریں گے، اور جو طالب ہونا چاہتے ہیں وہ طالب ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، اور آپ سے کوئی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یہ ذہن میں نہ آئے کسی کے کہ پتہ نہیں بیعت کر کے پھر ہمیں شاید خرید لینا ہے۔ خریدنا نہیں ہے، بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیچنا۔ آپ نے اپنا آپ بیچ دینا ہے، کسے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو بیچ دینا ہے کہ جو ہے وہ دین کا کام حضرت فرمائیں گے ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ مل کر شانہ بشانہ کام کرنا ہے۔ حضرت حکم فرمائیں گے، حضرت کی عمر اب یہاں آ گئی ہے کہ حضرت حکم فرمائیں اور لوگ کہیں کہ جی ہو گیا تھا، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ جو ہے وہ بات ہے جو ہارون الرشید دیکھ کر مانا۔ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا؟ بات تو یہ ہے کہ بن دیکھے مانا، جیسی کرنی ویسی بننی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، پتہ بعد میں چل جائے گا۔ اس طرح کے بزرگ آپ کو نہیں ملیں گے کہیں بھی، 2 نمبر پیر، اور جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے کیسے ایسے پیر بھی بن گئے ہیں جو سال سال نہاتے نہیں ہیں، ان کو غسل کے فرائض کا ہی نہیں پتہ، جی اسی نہاتے ہیں، اسی نمازاں بھی ساریاں پڑھی ہیں۔ زیادہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے پیر کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ حضرت میں ساری کی ساری موجود ہیں، تو ان سے بیعت کر لیں، آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، اور حضرت کے ہمیں بازو بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔